السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھی سے شہزادی کی تلاش میں تھا کہ شہزادی نورین کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض سے سکبدوش ہو جائے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی اور خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بھی متاثر کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی مل جائے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی تو وزیر نے سوچا کہ یہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اس کی شادی اپنی شہزادی کے ساتھ کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کی محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے باغ کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار اور حسن بخش دیا تھا۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس سے بولا، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ابھی یاد کر رہے تھے۔ وزیر اس کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہیں اس لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مخمل کے آرام دہ کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے وزیر، باترتیب ہماری شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولا، عالی جہاں آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتر جانا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے وزیر کی بات پوری طرح بھی نہ سنی اور اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام میں دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور پھر بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ آج ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے ہیں، ہم بہت جلد دونوں کی شادی کریں گے۔ وہ دیکھو دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل صدمے کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا اور آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہمیں معلوم ہے اے ہمارے پیارے وزیر، تم شہزادی نورین کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی جدائی کس قدر افسوس ہے۔ ہم بھی جب یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ صبر کرو، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہے۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رند گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کی بجائے ایک شہزادے سے ہو رہی ہے۔ چونکہ وزیر بے حد مکار تھا اس لیے اس نے سوچا اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے یہ تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے مختلف طریقے سوچتا رہا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں زہریلی چیزیں ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا۔ اس کے بعد جب ملک کی باغ ڈور سنبھال لے گا تو شہزادی نورین سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ دوسری طرف محل میں بادشاہ، ملکہ
शहजादी नौरीन और शहजादा शकील नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मलिका उसकी शक्ल देखकर भाप गई कि जरूर कोई खास बात है। उसने जब बादशाह से इस बारे में पूछा तो बादशाह ने बड़े धीमे लहजे में कहा, मैंने रात एक भयानक ख्वाब देखा था। मैंने देखा था कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ। वहाँ मुझे थकन सी महसूस हुई तो मैं एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया। वहाँ बैठे हुए मुझे ज्यादा देर ना गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक सियाह रंग का सांप बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पाँव को डसकर अपने बिल में जा घुसा। मेरा खौफ व दहशत के मारे बुरा हाल हो गया था और फिर इसी आलम में मेरी आँख खुल गई। बादशाह का ख्वाब सुनकर मलिका भी फिक्रमंद हो गई। नाश्ते के फौरन बाद उसने शाही नजूमी को तलब करके उसे बादशाह का ख्वाब सुनाया और उस ख्वाब की ताबीर पूछी। वह नजूमी 180 बरस का था। उसके सर और दाढ़ी के बाल रूई के गालों की तरह मुलायम और बर्फ की तरह सफेद थे। उसने बड़ी गौर से बादशाह का ख्वाब सुना और फिर अपने साथ लाई हुई मोटी मोटी किताबों के वर्क गिरदानी करने के बाद वो कुछ हिसाब किताब करने लगा। बादशाह, मलिका, शहजादी नौरीन और शहजादा शकील, जो कि शहजादी नौरीन का होने वाला शौहर था, सबके सब बूढ़े नजूमी को दम साधे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नजूमी ने हिसाब किताब लगाने के बाद मलिका से मुखातिब होकर कहा, मलिका साहिबा, खुदा बादशाह सलामत की उम्र दराज करे। उनका एक दुश्मन पैदा हो गया है। वो मौजी हर कीमत पर जहां पना की जान लेना चाहता है। बादशाह सलामत ने जो सांप देखा था वो उसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपने इल्म से सिर्फ इतना ही पता चला सका हूँ। उस दुश्मन का नाम नहीं बता सकता। फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर उस दुश्मन को न पकड़ा गया तो वो अपनी अय्यारी और मक्कारी से आली मर्तबा बादशाह सलामत को जरूर नुकसान पहुँचा देगा। नजूमी की बात सुनकर मलिका के होश उड़ गए। बादशाह भी बेहद गमज़दा हो गया और शहजादी नौरीन के आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। शहजादा शकील शहजादी नौरीन को रोता देखकर बेताब हो गया। उसने परअज़्म लहजे में कहा, प्यारी शहजादी, तुम रंजीदा मत हो। मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाअल्लाह बादशाह सलामत को कोई भी शख्स नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्यारे अब्बा हुजूर के दुश्मन को बहुत जल्द गिरफ्तार करके उनकी खिदमत में पेश करूँगा। शहजादा शकील की बात सुनकर शहजादी नौरीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बादशाह और मलिका ने भी इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें उम्मीद थी कि शहजादा शकील उस दुश्मन को पकड़ने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह वहाँ से उठकर दरबार में चला गया क्योंकि दरबार का वक्त हो गया था। मलिका अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गई और शहजादी नौरीन की चंद सहेलियां आ गई थी। वो उनके साथ बातें करने लगी। शहजादा शकील कुछ सोचने में मसरूफ था। अचानक उसके जहन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आ गई। वो कमरे से निकलकर बाग में आया। उसने देखा कि बादाम के दरख्त पर एक तोता बैठा एक पके हुए बादाम पर अपनी चोंच मार रहा है। शहजादा शकील बहुत ही आहिस्तगी से दरख्त पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया। फिर उसने तोते को एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में बंद किया। पिंजरा सोने की तीलियों का बना हुआ था। शहजादा शकील तोते का पिंजरा लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बड़े बार ऐब तरीके से बैठा हुआ था। तमाम दरबारी फर्श पर बिछी कीमती कालीन पर बैठे हुए थे। शहजादा शकील ने बादशाह से कहा, जहां पना, मेरे अब्बा हुजूर ने जादू का तोता आपके लिए भेजा था। इसे कबूल फरमाकर शुक्रिया का मौका दे। ये तोता आपको हर जुमेरात की सुबह आपके दुश्मनों के नामों से आगाह किया करेगा। कल जुमेरात है। ये जिस शख्स का भी नाम ले समझ लीजिएगा वो आपके जान का दुश्मन है। बादशाह समझ गया कि शहजादा शकील उसके दुश्मन के पकड़ने की फिक्र में है। उसने पिंजरा लेकर अपने पास रख लिया। तमाम दरबारी इतना बेहतरीन और अजीब व गरीब तोता देखकर वाह वाह करने लगे, मगर वजीर की हालत गैर हो गई। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। चूंकि वही बादशाह का दुश्मन था, इसलिए वो उस झूठ मूठ के जादू के तोते से खौफजदा हो गया था। बादशाह ने तोते का पिंजरा बाग में सेब के दरख्त पर लटका दिया। रात हुई तो वो सब लोग सोने की बजाय एक कमरे में छिपकर बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि वजीर बाग की दीवार फांद कर अंदर कूदा
اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا کہ وہ طوطے کا خاتمہ ہی کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے گا، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگار ہو گئی، وزیر کی ہگی بن گئی اور خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلا کر وزیر کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے دن اسے شہر کے بیچ میں پھانسی دے دی گئی۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے تھے۔ چند دنوں بعد شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔